بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، سامعین مکرم، غول یعنی جس کو کہتے ہیں بھوت، راستے میں اکیلے کوئی جا رہا ہے تو اس کے آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، اسی لیے آپ نے اکیلے جانے سے منع کیا۔ آپ نے کہا سفر کرو تو کم از کم 2 آدمی ہو، غالباً 2 کو بھی آپ نے پسند نہیں کیا، کہا کہ 3 جو ہیں یہ رکب ہے، الراکب شیطان، 2 بھی شیطان ہیں اور 1 بھی شیطان ہے، یہ یہاں تک کہا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک سفر کو پسند نہیں کیا، 1 آدمی اکیلا سفر کرے، 2 بھی سفر کریں وہ بھی نہیں، 3 اچھا رہتا ہے۔ تو راستے میں جب لوگ اس طرح سفر کرتے تھے تو ان کو بھوت وغیرہ آوازیں لگاتے، ان کو ڈرانے کی کوشش کرتے اور ان کو خوف دلاتے، راستہ سے بھٹکا دیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تغولت الغیلان فبادروا بالاذان، جب ایسا کچھ ہونے لگے کہیں پر راستے میں تم کو خوف اور اس طرح کی کوئی چیز نظر آئے، اذان دینا شروع کر دو۔ اذان دینے سے شیطان اتنی تکلیف میں آتا ہے، جب یہ اذان ہوتی ہے مسجدوں میں شیطان بہت تیزی سے بھاگتا ہے، جیسے کوئی گولی بھاگتی ہے نا، چلتی اس طرح بھاگتا ہے، اور کتنے میل دور، پھر واپس آتا اذان کے بعد۔ تو اذان دینے سے شیطان بھاگتا ہے، جب بھی کوئی ایسی چیز ہو اذان دینا شروع کر دیں، اذان دینے سے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جائے بھاگ جاتا ہے۔ اور اسی طرح اچھے الفاظ بھی آپ آپ وہاں پر آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں، اور اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، جو بھی آپ کو آیتیں یاد ہیں، جو کہ آپ کو اچھی دعائیں یاد ہیں، وہ پڑھ کے اس کے شر سے بچ سکتے ہیں۔ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، جب لوگ نکلتے تھے اپنے کام کے لیے، ایسے وہ لوگ بد عقیدہ تھے، جب کسی وادی میں پہنچتے تو کہتے اس وادی کے جن کے ہم پناہ میں آتے ہیں۔ آج ہم میں سے بھی بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں، جن کو پکارتے ہیں کہ تمہاری مدد کرو۔ قرآن پاک میں فرمایا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، کہ بہت سارے انسانوں کے مرد پناہ پکڑتے تھے جنوں کے مردوں سے، حالانکہ اللہ کے علاوہ کسی سے پناہ اور مدد نہیں مانگنی چاہیے، وہ مانگتے تھے، شرک کرتے تھے وہ لوگ۔ یہاں ایک چیز یہ بھی پتہ چلی، بعض لوگ کہتے ہیں ارے بھائی آپ جو آیتیں ہیں جو بتوں کے خلاف ہیں وہ آپ آج مسلمانوں پر فٹ کر رہے ہیں، دیکھو وہ لوگ تو بتوں کو پوچھتے تھے۔ ارے بھائی وہ بتوں کو بھی پوچھتے تھے، وہ نبیوں کو بھی پوچھتے تھے، وہ جنوں کو بھی پوجتے تھے، یہ دیکھو جنوں کو پوج رہے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں قل اعوذ برب الناس، ہم اللہ کی رب کی پناہ پکڑتے ہیں، جو لوگوں کا رب ہے، اور وہ کس کی پناہ پکڑ رہے تھے؟ جن کی۔ تو کیا پتا چلا وہ جنوں کی عبادت کرتے تھے۔ تو قرآن کے اندر صرف بتوں کا رد نہیں ہے، ہر اس چیز کی عبادت کا رد ہے جو وہ کافر کیا کرتے تھے۔ وہ چاند کی، سورج کی، جنوں کی، فرشتوں کی، اور نبیوں کی اور ولیوں کی، بہت ساری چیزوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ تو قرآن کی جو شرک والی آیتیں ہیں صرف بتوں کے خلاف نہیں ہیں، ہر اس چیز کے خلاف ہیں جس کی اللہ کے علاوہ پوجا کی جاتی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ بہت اہم بات ہے، آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ کوئی بھی اگر آپ کو بات کرے، آپ بات کریں کہ بھئی یہ آیت ہے، وہ کہیں گے یہ تو بتوں کے خلاف ہے، وہ تو بتوں کو پوچھتے تھے۔ آپ کہو وہ بتوں کو پوچھتے تھے، اٹھاؤ سورۃ جن اور آیت نمبر 6 بتاؤ کہ دیکھو وہ لوگ جنوں کو بھی پوجتے تھے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، تو وہ ایسا کیا کرتے تھے، اور شیطان ان کو اور ڈراتے تھے۔ شیطان تو ہے سرکش، جن تو اور ڈراتے، اور ڈرائیے، ڈرتا ہے ہم سے، لیکن آپ جب اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، سورۃ الفاتحہ، کوئی بھی آیت الکرسی پڑھ لیں گے، کوئی شیطان آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ جب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اس سامان کے تو حفاظت کرو، وہ حفاظت کرتے تھے صدقۃ الفطر کے مال کی۔ رات کو جن آ گیا، شیطان آ گیا، چوری کرنے لگا، آپ نے پکڑ لیا،
تو کہنے لگا مجھے معاف کر دو، چھوڑ دو، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آئندہ نہیں آؤں گا۔ آپ نے چھوڑ دیا۔ بہت نرم دل تھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے صبح پوچھا ابو ہریرہ کیا ہوا رات کے چور کا؟ کہا اللہ کے رسول بڑی منت سماجت کر رہا تھا، آپ کو پتہ چل گیا کہ اللہ نے بتایا ہے، حالانکہ آپ نہیں تھے وہاں پر، آپ عالم الغیب بھی نہیں تھے، اللہ نے بتایا۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو وہ پھر آئے گا، ہوشیار رہے۔ دوسری رات پھر ایسے ہی آ گیا، پھر ایسی منت کر کے چلے گا۔ میں مختصر سنا رہا ہوں۔ تیسری رات آیا، آپ نے کہا آج تیری کوئی بات نہیں سنوں گا، تو بڑا چرب زبان ہے، بڑی باتیں کرتا ہے، بڑے مجھے تو ایسے ایسے باتیں کر کے میرا دل نرم ہو جاتا ہے، میں چھوڑ دے، آج تجھے چھوڑنا نہیں ہے، رسول اللہ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو کہا بھائی رسول اللہ میرا ہاتھ کاٹیں گے، تو ایسا نہیں کر بھائی، مجھے معاف کر دے، مجھے چھوڑ دے۔ کہا نہیں چھوڑوں گا، چپ۔ تو آپ وہ بڑا تیز تھا، وہ تھا جن، شیطان تھا، کہنے لگا ایک نسخہ نہ بتاؤں؟ سنو نسخہ۔ کیا نسخہ ہے؟ کہا اگر تو رات کو جب یہاں آئے آیت الکرسی پڑھ لے، کوئی شیطان، کوئی جن، کوئی اور بری نیت سے کوئی چور ڈاکو بھی نہیں آ سکے گا، تو یہ پڑھ لینا۔ کیا پڑھنا؟ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ آپ نے چھوڑ دیا، وعدے کے مطابق چھوڑ دیا۔ مومن وعدے کا پکا، مومن وعدے کا پکا ہوتا ہے، چھوڑ دیا۔ اللہ تعالی ہم کو بھی وعدے کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بھائیوں، اب اس کے بعد رسول اللہ نے پھر صبح دیکھا، کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول وہ یہ کہہ کے گیا۔ آپ نے فرمایا جھوٹا تھا، وہ ایک جھوٹا تھا لیکن بات سچی کر کے گیا ہے، بات سچی کر کے گیا ہے، حدیث ہے۔ تو بھائیوں، ہم تو اگر شیطان کی کوئی بات ہو اور اس پہ رسول اللہ مہر لگا دیں، کوئی شخص آیا، کوئی بہت بڑا شرابی ہے، پاپی ہے، زانی ہے، بد کردار ہے، آ کے کہتا ہے نماز پڑھو، تو آپ کیا کہیں گے؟ چل 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 تو جا، تو بڑا بد کردار ہے، تو شرابی ہے، کبابی ہے، زانی ہے، ہمیں نماز کا کہتا ہے؟ نہیں، ہم کہیں گے جزاک اللہ خیر۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اس کے رسول کا حکم ہے، قرآن کا حکم ہے، وہ اچھی بات بتا رہا ہے۔ کوئی بھی اچھی بات بتائے، چاہے وہ شیطان ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ بات اللہ اس کے رسول سے ثابت ہے تو اس کو مان لو، اس کو مان لو۔ اب یہاں دیکھو مانا کہ نہیں مانا؟ رسول اللہ کہہ رہے ہیں ہاں شیطان تھا لیکن بات سچی کر کے گیا، اور آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا جو بھی اپنے گھر میں یہ رات کو پڑھ لے گا کوئی شیطان جن نہیں آ سکے گا۔ تو آپ یہ پڑھ لیا کریں، سفر میں ہو، کہیں بھی ہوں۔ تو بھائیو یہ آپ کے سامنے۔ اور آخری بات جو اس میں تھی، الفعل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فعل کو پسند کرتے تھے۔ فعل کیا؟ اچھے نام کو، اچھی بات کو۔ مثلا جب صلح حدیبیہ ہو رہی تھی، مختصر بات کر کے ختم کرتا ہوں، صلح حدیبیہ ہو رہی تھی، بات نہیں بن رہی تھی، کئی سفیر آئے تھے کافروں کی طرف سے، لیکن معاہدہ ہی نہیں ہو رہا تھا۔ پھر سہیل غالباً ایک آدمی آیا، سہل یا سہیل، آپ نے اس نام سے، حالانکہ کافر تھا، کافر کا نام تھا، کافر کا نام توجہ دیجیے، لیکن آپ نے اس سے کیا فعل لیا؟ کہا، آپ نے فرمایا کام ہو گیا۔ یہ نیک فعل ہوتا ہے۔ کافر آیا، نام اچھا تھا، آپ نے کہا کام ہو جائے گا، اور کام ہو گیا، معاہدہ ہو گیا، معاہدہ ہو گیا۔ اسی طرح اچھے فعل لینا، اچھے فعل لینا یہ آپ کو پسند تھا۔ کوئی اچھی چیز نظر آ گئی، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ دیکھو اتنا نیک آدمی ہمیں راستے میں، انشاءاللہ ہمارا کام اچھا ہو جائے گا۔ اچھے فعل لینا آپ پسند کرتے تھے، لیکن بدشگونی کو نہیں پسند کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے بد عقیدہ سے بچا کے رکھے۔